نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ پوری دنیا میں یہ رواج سا بن گیا ہے کہ لوگ اکثر ادھوری معلومات کی بنیاد پر ہی رائے قائم کر لیتے ہیں اور اس رائے کو حتمی بھی تصور کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ پریکٹس معمول سے بھی کچھ زیادہ ہی ہے۔ کبھی کسی نے تصویر کے دونوں رخ دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی، بس ایک رخ دیکھا اور رائے قائم کر لی۔ بعض اوقات ہمیں کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے پورے رخ کو دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ معمولی سی ایک جھلک دیکھ کر ہی ہم لفافہ دیکھ کر خط کا مضمون بانپ لیتے ہیں، اور شرمندگی تب ہوتی ہے جب تصویر کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے یا لفافے میں سے خط باہر آتا ہے۔ ایک عورت سڑک پر ایک آدمی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، معاف کیجیے جناب، میں ایک چھوٹا سا سروے کر رہی ہوں، کیا میں آپ سے کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ آدمی کہتا ہے، جی بالکل پوچھئے۔ عورت، فرض کریں آپ بس میں بیٹھے ہیں اور ایک خاتون بس میں سوار ہوئی، اس کے پاس سیٹ دستیاب نہیں ہے، کیا آپ اس کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ آدمی، نہیں۔ اس عورت نے اپنے پاس موجود پیپر پر نظر دوڑاتے ہوئے بے ادب کے خانہ پر ٹک کرتے ہوئے دوسرا سوال کیا۔ عورت، اگر بس میں سوار خاتون معذور ہو تو کیا آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیتے؟ آدمی، نہیں۔ اب کی بار خود غرض پر ٹک کرتے ہوئے عورت نے اگلا سوال کیا۔ عورت، اور اگر وہ خاتون جو بس میں سوار ہوئی وہ ایک بزرگ خاتون ہو تو کیا آپ اسے اپنی سیٹ دیں گے؟ آدمی، نہیں۔ عورت غصے سے، تم ایک نہایت خود غرض اور بے حس آدمی ہو جس کو خواتین کا احترام، بڑے اور ضعیف افراد کے ساتھ حسن سلوک کے آداب نہیں سکھائے گئے۔ یہ کہتے ہوئے عورت غصے میں آگے چلی گئی۔ پاس کھڑا دوسرا آدمی جو یہ بات چیت سن رہا تھا وہ اس پہلے بندے سے کہتا ہے، اس عورت نے اتنی باتیں سنائیں، تم نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ اس آدمی نے جواب دیا، یہ عورت اپنی چھوٹی سوچ اور آدھی معلومات کی بنا پر سروے کر کے لوگوں کا کردار طے کرتی پھر رہی ہے۔ اگر یہ مجھ سے سیٹ نہ چھوڑنے کی وجہ پوچھتی تو میں اسے بتاتا کہ میں ایک بس ڈرائیور ہوں، اس لیے کسی اور کو سیٹ نہیں دے سکتا۔ ادھوری معلومات کی بنیاد پر جلد بازی میں کی گئی رائے قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے، پہلے بات کو تولو پھر بولو۔ تولے بغیر بولنا بے وقوت اور بے وزن ہوتا ہے۔ بس پورے حالات جانے بغیر کوئی رائے مت قائم کیجیے۔ تصویر کے دونوں رخ دیکھ کر کوئی نتیجہ اخذ کیجیے۔ ایک 24 سال کا لڑکا چلتی ٹرین سے باہر دیکھ کر اونچی آواز میں چلاتا ہے، دیکھو بابا، درخت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں۔ باپ اس کی طرف دیکھتا ہے اور خوش ہو کر مسکرا دیتا ہے۔ ایک نوجوان جوڑا بھی 24 سال کے لڑکے کے قریب بیٹھا ہوتا ہے اور غور سے اس کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور کتنی بچکانہ حرکتیں کر رہا ہے۔ شاید یہ کوئی ذہنی مریض ہے جو باپ کو پریشان کر رہا ہے۔ اچانک سے پھر لڑکا چلاتا ہے، دیکھو بابا، بادل بھی ہمارے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ آخر کار اس جوڑے سے رہا نہ گیا اور لڑکے کے باپ کو کہنے لگے، آپ اپنے بیٹے کو کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے؟ بوڑھے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم ابھی بھی ڈاکٹر کے پاس سے آ رہے ہیں، لیکن ماہر نفسیات کے پاس سے نہیں، ہم اسپتال سے واپس آ رہے ہیں۔ میرا بیٹا پیدائشی اندھا تھا، اس نے آج پہلی دفعہ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھا ہے۔ آج 24 سال بعد اس کو اپنی نظر سے دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اس کا یہ رویہ آپ کے نزدیک احمقانہ ضرور ہوگا، لیکن میرے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ وہ جوڑا لڑکے کے باپ کے پاس آ کر بہت سے انکہے الفاظ اور آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو لیے ہوئے بیٹھ جاتا ہے اور ان کی خوشی میں شامل ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم بہت جلد لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنا اور رائے دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کون ہے اور ان کو کیا مسئلہ ہے۔ دوسروں کے بارے میں ادھوری معلومات کی بنیاد پر رائے دینے کی بجائے اپنی زندگی پر توجہ دیں اور مثبت تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔